تو میں تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ، ایک حکایت، ایک قصہ کہیے، یا قرآن مجید نے بھی اشارتاً اس کا تذکرہ کیا ہے، سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے آپ کو معلوم ہے؟ کتنے؟ شاباش۔ تو وہ الگ الگ ماؤں سے تھے، لیکن دو بیٹے ایک ہی ماں سے۔ اور ان میں سے باپ کے توجہ کا مرکز ایک تھا۔ ابھی جو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، بم گرا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اور یہود کے ہاں یہ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور یہود بن نہیں سکتا، وہ خالصتاً اتنے ہی ہیں جتنی دنیا میں ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے خود کو مانتے، اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو بھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رد فرمائی، ما کان ابراہیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلم۔ اب آپ میری بات کو سمجھنا کہ وہ اس کے اتنے بیٹے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اس کا مرکز بنایا، اس کی توجہ کا۔ اس کا یہ وجہ تھا کہ وہ بیٹا اس کا جو تھا، وہ کیونکہ پیغمبری ان کے خاندان میں چل رہی تھی سلسلے وار، تو وہ اسی تخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا کہ آپ کو اپنے باپ کے بعد یہ سلسلہ آگے چلانا ہے۔ تو بن گئے، جب وہ پیغمبر تو تھے ہی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ خواب دکھایا، آپ نے وہ سنا ہے کئی بار، جب اس نے دیکھا رائے تو اشرا لی ساجدین، تو اس نے جب وہ خواب اپنے والد کو سنایا، والد نے بولا یہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان، کیا بولا؟ لا تخصص رؤیا اخوتک۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہوتا ہے انسانی عدو مبین، اور بڑا کھلم کھلا دشمن ہوتا ہے، اس لیے اس خواب کو آپ خفیہ ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ آپ نے سنا ہے اس بات، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھو، جہاں یوسف علیہ السلام کو اپنا والد نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بتانا نہیں، اور بھائیوں سے تو بالکل پوشیدہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہے، وہی بھائی اس وقت اس خواب کو سن رہے تھے۔ یہ آپ دیکھو، قادر ہر شے پہ خدا ہے، کیا خدا کی قدرت ہے۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خواب کسی کو، لیکن ادھر سے وہ خواب انہی کو سنایا جا رہا ہے، لیکن نہ یوسف کو خبر رہی نہ یعقوب کو خبر رہی، لیکن جن ہیں وہ چاہتے تھے نہ سنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دی۔ ادھر سے بات سمجھ آئی غوث اعظم کی۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا تھا، نہ ہونا چاہیے، لیکن رب کی مصلحتیں، اگر آپ کا تعلق رب سے ہے، ربط ہے، تال میل ہے، آشنائی ہے، لذت وحدت پہ آپ عائز ہے، تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کچھ تمہاری عقل قبول نہیں کرنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اسی گرا کر، نچوڑ کر، مٹا کر بلند کرنا چاہتا ہے، اور آپ کا نام رکھنا چاہتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ یہ تو اس کی مصلحت ہے۔ دیکھو، یوسف چاہتا ہے کہ میں بھائیوں کو نہ بولوں علیہ الصلوۃ والسلام، باپ بھی چاہتا ہے نہ بولے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ بھائی سن گئے وہ سارا گفتگو جو وہ اندر کر رہے تھے۔ بھائیوں کا گمان ہوا، آپ کو معلوم ہے، پھر وہ حسد میں جلنے لگے۔ ہمیشہ جس طریقے سے اچھا بھائی ہوتا ہے، اس طریقے سے برا بھائی بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دیور ہے وہ موت ہے کس کے لیے؟ ہاں، شاباش،
اور ایک جگہ ہے کہ برا بھائی بھی بھائی کے لیے موت ہے. اچھا بھائی بھی ہوتا ہے، برا بھائی بھی ہوتا ہے. اچھے بھائی ہو تو یقینی طور وہ سب کچھ اپنے بھائی کے لیے قربان کرتا ہے. برا بھائی ہے وہ تو بھائی کو اپنی اچھائی کے لیے قربان کرتا ہے. تو اس لیے حضرت رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دیکھو. موسیٰ سمجھ گئے، اس کا ہارون بمنزل ہی بھائی بنا لیکن بھائی نہیں، حقیقی نہیں. سمجھ گئے. عیسیٰ کا کوئی بھائی نہیں. سمجھ گئے. یہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ یوسف کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے نبی کی عظمت کتنی ہے، اکیلا نہ بہن نہ بھائی. اب سمجھیے بات کو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا، اس کی کیا کیفیت تھی میں وہ آگے جا کر تھوڑا بولوں گا، لیکن پہلے یہ بات سمجھا. یہ جو انہوں نے سنا تو وہ حسد کے شکار ہو گئے. انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کوشش کی اپنے ساتھ لے جائیں. آج کوشش کی، کل کوشش کی، پرسوں کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. پھر قرآن عظیم نے کہا، ایک دن انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم اپنے یوسف کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے تھے، لیکن وہ سب نے منصوبہ بنایا. سمجھ گئے میرے؟ تو اس کو اپنے ساتھ لے گئے. تب بنیامین جو تھا وہ چھوٹا تھا، اپنے باپ کے یہاں تھا یا ماں کی گود میں تھا. ایسی بہت ساری روایتیں یہاں پیدا ہی نہ ہوا. تو تب انہوں نے جب اس کو اپنے ساتھ لیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے نکالے، کپڑے پھاڑے، گھسیٹا، منہ بند کیا، اور انہوں نے ایک کنویں میں خاردار پانی، جس کنویں کا پانی پینے کے لائق نہ تھا، اس میں انہوں نے ڈال دیا. اب مصلحت دیکھو، جب دیکھا وہ نیچے ہے تو وہ زندہ، مرا نہیں. اور باپ کو لے گئے اس کے کپڑے، کہا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا. لیکن یوسف کی حالت دیکھو. وہ بھائی صبح آتے تھے، وہ آج جن کی نسل سے یہ یہود ہے، اس ایک بھائی کا یہودا نام تھا، کئی نام تھے ان کے. تو وہ بھائی آتے تھے تو اس کو کہتے تھے، یوسف اب 2 دن انتظار کرنا، ہم آپ کو نکالیں گے 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، لیکن نکالتے نہیں تھے. اب یوسف اندر بیٹھا ہوا تھا، کس کو خبر تھا وہ زندہ ہے کیا ہے. اب باپ نے تو دیکھا، وہ سمجھ بیٹھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، اس میں کوئی مصلحت ہے خدا کی. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، خدا کی طرف دیکھ کے کہا، یا رب، شروع سے ہی ہم پر اور ہماری نسلوں پر آپ نے آفتیں ڈالی. لفظ سننا ہے، قرآن کہتا ہے. مصائب و آلام ڈالے، سختیاں ڈالی، پریشانیاں ڈالی، غموں میں مبتلا کیا، اور اتنا مبتلا کیا کہ ہم پر مصیبتیں آئے. میرے جد پر مصیبت ابراہیم پر آئے، میرے والد پر مصیبتیں آئے، میرے دادا پر مصیبتیں آئے، مجھ پہ مصیبتیں آئے. تیری ساری مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ہم شاکر ہیں تیرے، ہم حمد پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو یوسف کا غم مجھے ستا رہا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو. تو اس نے غم کھانا، خلوت کھانا الگ اپنا بنایا، اور فراق میں آوازاری کرنے لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اب سمجھانا چاہتا ہوں میں. ادھر یوسف جب کنویں میں تھا نا، تو قرآن کہتا ہے کہ کنویں کے اندر، اب کوئی عمدہ تفسیر ہاتھ میں اٹھائیے دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جب کنویں میں تھا، وزن چکا درویشہ، اسے ایک فرشتہ آیا، وہی کا فرشتہ، جبریل سمجھ لو علیہ السلام. وہ آیا، اس نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام اس کی زبان کے مطابق بلند کیا، پھر اس سے باتیں کرنے لگا. اس کو کہنے لگا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو خدا کا فرشتہ ہوں. کہا، جب میرا خدا میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے، تو پھر میں کنویں میں کیوں؟ اب لفظ سننا. وہ اسے کہتا کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے، تو جب تک کنویں میں نیچے نہیں آئے گا تب تک تو مصر کے بلندیوں پہ کیسے چڑھے گی؟ اوپر آنے کے لیے تو نیچے، اس لیے تمہیں زمین میں آنا ہے. پھر تم جب اٹھو گے، اس زمین سے نکلو گے، تبھی تو آپ مصر کے قابل بن جاؤ گے.
تبھی تیرا مقام و بلند ہوگا. یہ آپ کو گزرنا ہے اس پروسیس سے. حالانکہ مقام بلند ہوتا ہی ہے پیغمبر. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا. وہ قافلہ بڑا معروف قافلہ تھا. حالانکہ تھے تو وہ بھی اسی نسل سے، وہ قافلے کا سردار. تو اس نے جب وہ دیکھا کنواں تو اس کو معلوم تھا اس کنویں میں زہریلا پانی ہے، خراب پانی ہے. لیکن اس کے جانور بدکنے لگے. وہ بد کے اس کے جانور آگے نہیں چلنے لگی. طوفان آیا تو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا اس کنویں میں. جب ڈول ڈالا تو وہاں سے، اب دیکھنا عارف بولتے کس کو، جب انہوں نے بائی کو باہر نکالا، ان کے بائی کو باہر نکالا تو وہ سارے دیکھ رہے تھے. وہ سارے آئے تو انہوں نے کہا اس قافلے والے کو کہ اس کو کیسے لے جا سکتے ہو، یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہم سے چھپ کے اس میں چھلانگ لگائی تھی اس نے، ہم تو اس کو کہیں دنوں سے تلاش کر رہے تھے. تو ہم آپ کو ایک ہی صورت میں دیں گے کہ اگر آپ ہمیں اس کے عوض میں اتنا مال دیں گے. تو اس نے جب اس سے پوچھا قافلے کے سردار نے کیا یہ سچ کہہ رہے، تو انہوں نے یوں کر کے بایوں کی طرف اشارہ کر لیا اور کہا کہ آپ کچھ نہ کہنا، یہ سچ کہہ رہے، میں ان کا غلام ہوں. وہ تب کہہ سکتا تھا نا کہ میرا باپ فلانی ہے، انہوں نے میرے پر ظلم کیا، میرے باپ کے ساتھ آ جاؤ. اب وہ اس کو پتہ چلا تھا باپ کے پاس پلٹ کر جانا کوئی مناسب بات میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے بولا نکالا ہے اس میں تو مجھے جانا ہی پڑے گا. یہی اللہ کی حکمت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا انصاف میرے ساتھ ہے. پھر آپ نے دیکھا اتنے جب ظلم اس پہ ہوئے، تکلیفیں ہوئے، پھر جب وہ مصر آئے تو مصر میں وہ غلاموں کی بازار میں فروخت ہوا نا، جب اس کو خریدا گیا زلیخا کے لیے، تو پھر اس کے بعد اس پر جو عتابیں ہوئیں زلیخا اس پر فرشتہ ہو گئی، دیوانہ ہو گئی. پہلے اولاد کی طرح پالا، پھر بڑا ہو گیا، پھر فرشتہ ہو گئی. اور اس نے کہا کہ اب میری نفسی خواہش پورا کر لو. تو یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کٹھن تھا، مشکل تھا. جبکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر لیے، زلیخا بھی اس کے نکاح میں آ گئی بعد میں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تو وہ سارے تکلیفوں کے لیے وہ کنواں بھی چھوٹا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کا رخ جیل کی طرف، زندان کی طرف کروا، اور خوشی خوشی یوسف نے کہا میں جیل میں جاتا ہوں. پھر وہ جیل میں اس نے کتنی تکلیفیں سہی، کتنی مصائب و آلام سختیاں اس نے برداشت کیے. واپس آیا اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے اس کا علم محکمات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، تعبیر و رویا کے ساتھ ظاہر کر دیا، اور بادشاہ وقت اور پورے مصر کا قانون یوسف علیہ السلام کے دلیل کی وجہ سے بدل گیا. اور جہاں شرک تھا اس ملک میں، ادھر وہاں صرف ایک آدمی مرے بغیر، تلوار چلائے بغیر سارا مصر مسلمان ہو گیا، نیک ہو گیا. اب سنیے میری بات، یہ ہوتی ہے مسائل میں ہزار مسئلے دے دوں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال ہے، فاروق اعظم کی مثال ہے، جو قتل کرنے چلا تھا کس کو؟ حضور علیہ السلام. حضرت عثمان غنی کی مثال ہے. ایسے ہی میں درجنوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. حبیب یمنی کی مثال ہے، آپ کو جنید بغدادی کی مثال میں دے چکا ہوں. یہی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف جب لیتا ہے تو بے ثباتیت سے ایسے اسباق دیتا ہے. کبھی تمہیں پیارا دوست ٹوٹ جاتا ہے، کبھی تمہاری پیاری ماں چلی جاتی ہے، کبھی تمہارا باپ تمہیں چھوڑتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے، کبھی تمہیں وہاں سے دھچکا ملتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے حالات میں تو یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں تمہیں اپنے قریب بلال کی طرح لانا چاہتا ہے. تو اسی پر حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، یہ جو تمہیں مقبوضہ شے ہے اگر اس سے تم محبت کر بیٹھے تو پھر اس کی طرف راہ نہیں مل سکتی، ادھر کہاں جاؤ گے. تو آج کے دور میں بھی جب آپ گزرو گے اس راہ سے تو تمہیں منزل وہی ہے، منزل میں کوئی فرق